آگے اللہ فرماتے ہیں فیہن قاصرات الطرف، انہی باغات میں تمہارے ساتھ وسیم بھائی ہوں گے، غفار بھائی ہوں گے، بڑی بڑی مونچھوں والے ہیں بھائی. بعض دفعہ بہت اچھی لوکیشن پہ آپ ہوتے ہو لیکن جس ڈیزائن کے لوگ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ سارا مزہ کیا کر دیتے ہیں؟ خراب. ایسا ہی ہوتا ہے نا، بڑی اچھی جگہ آپ بیٹھے ہوئے ہو اور بزنس کلاس میں ہو، ساتھ میں گٹکے والا بٹھا دیا کسی نے لا کے آپ ہے بھائی، تو بہت خوبصورت منظر بھی ہو نا، بندہ آپ کے دائیں بائیں جو پبلک ہے وہ ایسی عجیب عجیب سے بٹھا دیے جائیں تو بھی انسان کو وحشت ہوتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں انہی باغات میں فیہن قاصرات الطرف، نظروں کو جھکانے والی حیادار حوریں ہوں گی. قاصرات الطرف، حیا والی حوریں ہوں گی تمہارے لیے. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، جنہیں تم سے پہلے نہ کبھی کسی انسان نے چھوا ہوگا اور نہ کبھی جن نے چھوا ہوگا. اللہ نے ان عورتوں کو تمہارے لیے بنایا، آگے آ رہا ہے مقصورات فی الخیام، خیموں میں اللہ نے بند کر دیا ان کو. انا انشأناہن انشاء، سورہ واقعہ میں آتا ہے اسی مٹی سے بنایا جنت کی مجھ کو، عنبر والی مٹی سے، اسی سے بنا کے جنتی کے لیے. اللہ کو تو پتا ہے نا کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا. کچھ لوگوں کے بارے میں تو ہمیں بھی پتا ہے الحمدللہ، ان کی حرکتوں سے اندازہ ہو رہا ہے کہ ان کا، وہ سمجھتے ہیں 4 آدمی جنت میں جائیں گے، ٹھیک ہے نا، تو ان کی حرکتوں سے ایسا لگ رہا ہے اللہ کہے گا تم 4 کے علاوہ سارے چلے جائیں گے. تو جو بھی یہ کہہ رہا ہے نا میں جنت میں 2-4 اور جنت میں، تو یہ اتنی ساری حوریں کس کے لیے اللہ نے بنائی ہے میرے بھائی. بعض لوگ ایسے بنا کے پیش کرتے ہیں اسلام کو کہ ایسا لگتا ہے 2-4 آدمیوں سے زیادہ کوئی جائے گا نہیں. انا انشأناہن انشاء، اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو اسی وہیں سے جوان بنایا ہے، پروان چڑھایا ہے وہیں سے. فجعلناہن ابکارا، اور ہم نے ان کو کنواری بنا دیا. تو وہ اسی جنتی کے لیے اللہ نے تیار کی. اس سے بھی پتا چلتا ہے جنت میں وہ لوگ جائیں گے جو اپنی فطرت پہ ہوں گے. انسان کی فطرت ہے اسے حیادار بیوی چاہیے. دیکھو گرل فرینڈ سب کو آڑی ترچی لوگ تمنا کرتے ہیں، ناچنے والی، گانے والی، جیسی مرضی ہو، لیکن بیوی بنانے کے لیے انسان کس کو ترجیح دیتا ہے؟ یار حیادار ہو، گھر کی 4 دیواری میں رہنے والی ہو. ایسا نہ ہو کہ کوئی بات کروں تو اینٹ کا جواب کس سے دے؟ وہ پتھر سے. تو جو سوسائٹی میں جو ہمارے ڈرامے فلمیں جس طرح کی ایک وہ ماحول پیدا کر رہے ہیں نا کہ مرد نے یوں دیکھا تو عورت بھی آگے سے یوں دیکھے، مرد یوں جو ہے نا غصہ کرے تو وہ بھی، مرد نے ایک گالی دی تو آگے سے رپلائی میں 4 گالیاں مل رہی ہیں، اور پھر اس کو اپریشیٹ. ہم اینٹ کا جواب ہمیشہ ہم ادھار نہیں رکھتے، ہم ادھار نہیں رکھتے. تو غلط ہے، مردوں کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن عورت میں بے حیا ہونا بہت بری صفت ہے. تو جو عزت دار لوگ ہوتے ہیں، جو نیچر پہ ہوتے ہیں، ان کو بیوی کیسی چاہیے ہوتی ہے؟ حیا والی. تو اللہ کہتے ہیں جو جنت میں حور ملے گی وہ بے حیا نہیں ہوگی، وہ کیسی ہوگی؟ حیا والی. خاص جس کی حیا کو اللہ نے ہائی لائٹ کیا، قاصرات الطرف، اپنی نظروں کو جھکانے والی. اس کا مطلب علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے، اب آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ جائیں گے بیگم نظر ہی نہیں اٹھا کے دیکھے گی تو آپ بولیں گے بھائی، تو آپ کو تو پھر غصہ آئے گا نا، بیگم میں کسی سلسلے میں حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں. تو قاصرات الطرف کا مطلب غیر مرد سے نظر کو جھکانے والی، اپنے شوہر کے علاوہ اس کے دل میں کوئی بھی نہیں ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ بیگم آج سے تم میری کائنات، آج سے تم میری مسرت. بیگم کہے ٹھیک ہے تم بھی میرے وسیم اور تم بھی میرے غفار. دنیا میں بعض دفعہ ایسا بھی ہو جاتا ہے. قاصرات الطرف، اپنی نظروں کو جھکانے والی. اور اللہ نے اسی جنتی کے لیے اس کو تیار کیا، اس لیے اللہ نے فرمایا لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. اس جنتی سے پہلے نہ کسی انسان نے اس کو چھوا اور نہ کسی جن نے اس کو چھوا ہوگا. اللہ آگے فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو بتاؤ اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. کتنی بڑی نعمت ہے یا نہیں ہے کہ اللہ نے نیک لوگوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، برائیوں سے بچتے ہیں، معاشرے میں فساد نہیں پھیلاتے، معاشرے میں خیر کا کام کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اللہ نے ان باغات کے اندر ان حوروں کو تیار کیا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں کأنہن الیاقوت والمرجان، وہ حوریں ایسی ہیں جیسے یاقوت اور مرجان. یہ مثال دی گئی ہے، ظاہر ہے 100% جنت کو بیان کرنا دنیا میں اس کی کوئی نظیر ملتی نہیں ہے. یاقوت اور مرجان کے پتھر ہوتے ہیں نا،
کیسے چمکدار شفاف. صحیح حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ جنت کی حور اتنی خوبصورت ہوگی یرا مخ سوقہ ما من وراء اللحم، کہ اس کے جو پنڈلی کا گودا ہے نا وہ بھی گوشت سے نظر آتا ہوگا باہر سے. ایسی شفاف اللہ نے اس کی اسکن کو، اس کی جلد کو بنایا ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک عورت ہو انسان، ظاہر ہے وہ شیشے کی تو نہیں بنی ہوئی ہوگی نا، اور یہ تو گوشت پوش کی عورت ہی ہوگی نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت مثال کے طور پہ پیش کی. فرمایا کیا تم نے قرآن میں پڑھا نہیں ہے کہ انہن الیاقوت والمرجان، کہ وہ یاقوت اور مرجان کی طرح. یاقوت مرجان کا پتھر کتنا ہی موٹا کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس میں کوئی بھی چیز ہوتی ہے نا دھاگا وغیرہ تو وہ باہر سے نظر آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہن الیاقوت والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ جتنے ڈیٹنگ پوائنٹ بنے ہوئے ہیں نا یہ سب اپنے آپ کو اس حور سے محروم کر رہے ہیں جس حور کا اللہ نے اپنے نیک بندوں سے وعدہ کیا ہے. اور اللہ قرآن میں کہتے ہیں ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچا وعدہ کسی کا نہیں ہو سکتا. آگے اللہ فرماتے ہیں هل جزاء الاحسان الا الاحسان. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے اللہ ہم نے اتنا عمل تو کیا نہیں ہے تو اتنی بڑی جنت ہمیں ہمیشہ کے لیے دے گا جس میں ایسے باغات ہوں گے، جس میں ایسے چشمے جاری ہوں گے، جس میں ایسے حوریں ٹہل رہی ہوں گی، تو اتنا بڑا انعام. تو اللہ ہمیں اپریشیٹ کرنے کے لیے کیا کہتے ہیں هل جزاء الاحسان الا الاحسان. بتاؤ تم نے جب اچھا کام کیا تو اچھے کا بدلہ تو اچھا ہی ہوتا ہے، اچھے کا بدلہ برا نہیں ہوتا. حالانکہ دیکھیں ہم نے اتنا اچھا تھوڑی کیا ہوتا ہے، لیکن اللہ کا ایک نام ہے شکور، قدردان، وہ تھوڑے کی قدر کرتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں تم نے بھی تو بہت اچھا کیا ہے تو ہم کم اچھا کریں تمہارے لیے کیا. تم ساری زندگی بلوغت سے بعد موت تک 5 نمازیں پڑھتے رہے، فجر میں اٹھتے تھے، پھر کاروبار چھوڑ کے ظہر میں آتے تھے، پھر کاروبار چھوڑ کے عصر میں آتے تھے، پھر سورج غروب ہوتے ہی میرا نام لیتے تھے، پھر عشاء میں سونے سے پہلے مجھے یاد کرتے تھے، پھر رمضان کے پورے روزے رکھتے تھے، اس میں نہیں دیکھتے تھے سردیوں کے روزے ہیں یا گرمیوں کے روزے ہیں، میں ملازم ہوں یا مزدور ہوں، یہ ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھتا ہوں. نا 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 نا، تم نے اللہ کے حکم کو جیسے میں نے کہا ایز اٹ از پورا کیا. تم نے اپنے چہرے پہ نبی کے حکم کی وجہ سے داڑھی رکھی، اس زمانے میں جس زمانے میں لوگ داڑھی کا مذاق اڑاتے تھے. تم عورت تھی تو تم نے اس زمانے میں اللہ کے حکم کے مطابق پردہ کیا جس زمانے میں لوگ پردے کا مذاق اڑاتے تھے، جس زمانے میں لوگ حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر رزق کماتے تھے. تم نے اس زمانے میں حرام سے اجتناب کیا، حلال پر قناعت کی. تم نے جس زمانے میں لوگ زنا، عیاشی، انٹرنیٹ پر فحش فلموں کی طرف جاتے تھے، اس زمانے میں تم نے اپنی نگاہوں کی، جملہ کمپلیٹ کیا کریں بھائی، اپنی نگاہوں کی حفاظت کی. تم نے جس زمانے میں ترقی یافتہ قومیں بوڑھے باپ اور بوڑھی ماں کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرایا کرتے تھے، اس زمانے میں تم نے بوڑھے باپ اور بوڑھی ماں کو گھر میں رکھ کے ان کے قدموں میں جنت تلاش کی ہے. جس زمانے میں لوگ باس کے سامنے تو آواز آہستہ کرتے تھے، بوڑھے باپ دادا کے سامنے آواز آہستہ کرنا کمزوری سمجھا جاتا تھا، اس زمانے میں تم نے بوڑھے ماں باپ کے سامنے اپنی آواز کو اللہ کی خاطر پس کیا اور اپنے غصے کے کڑوے گھونٹ کو نگل لیا. تو اللہ کہتے ہیں ساری زندگی تم نے یہ نیکیاں کی ہیں. لوگ نشہ کرتے تھے، شراب پیتے تھے، تم شراب سے بچتے تھے، حلال پر اکتفا کیا تم نے. کتنی یعنی اگر مسلمان کی زندگی دیکھی جائے تو کتنی عیاشیوں سے وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے. وہ نکاح کی طرف جاتا ہے، وہ زنا کی طرف نہیں جاتا. اور نکاح میں پریشانیاں بھی ہیں. 2 بیویوں والے تو میں نے ٹینشنوں میں دیکھے ہیں، 10 گرل فرینڈ والے میں نے ٹینشن میں نہیں دیکھے. حرام خوری اس زمانے میں عام ہے، بھنگیوں کی طرح زندگی گزارو. لیکن جب تم حلال کی طرف جاؤ گے تو عذاب اور مصیبتوں کا تمہیں سامنا ہوگا. تو جو بھی 2 کر کے مار کھاتے ہیں نا، بہت ہیں، ابھی میرے موبائل میں نمبر پڑے ہوئے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، میں ان سے کہتا ہوں کوئی بات نہیں، کام تم نے حلال کیا ہے، ایک ٹینشن پہ اللہ تمہیں آخرت میں اجر دے گا. کیونکہ نبی نے فرمایا کہ
جب گناہ پہ اجر ملتا ہے نا تو گناہ سے بچنے پر نیکی بھی بولو ملتی ہے. تو اللہ کہتے ہیں ہل جزاء الاحسان الا الاحسان. یہ جنت کو تم سمجھ رہے ہو بھائی یہ تو بہت ہے, تو اللہ کہتے ہیں تم نے بھی تو کوئی کم نہیں کیا. احسان کا بدلہ کیا ہوتا ہے؟ احسان سے مراد یہ نہیں کہ ہم نے اللہ پہ احسان کیا, احسان کہتے ہیں عمل میں ایکسیلنسی, اچھا عمل کرنا. تو اللہ کہتے ہیں تم نے بھی تو اچھا عمل کیا ہے. تبھی میں کہتا ہوں جہاں اپنے گناہ پہ انسان کو ندامت ہونی چاہیے نا, وہاں اپنے اچھے کاموں پہ انسان کو خوشی بھی ہونی چاہیے, کیونکہ اللہ ہمیں خوشی دلا رہا ہوتا ہے اچھے کاموں پہ, جیسے دلا رہا ہے نا کہ تم بھی کیا کر رہے ہو, بہت سے کام اچھے کر رہے ہو. تو اللہ فرماتے ہیں ہل جزاء الاحسان الا الاحسان. پھر آگے اللہ مزید جنتوں کا تذکرہ کرتے ہیں, فرمایا اس کے علاوہ بھی جنتیں ہیں مدہامتان, جو بہت گہرے باغات والی. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فيهما فاكهة ونخل ورمان, جس میں پھل بھی ہیں, جس میں کھجور بھی ہیں, جس میں انگور بھی ہیں. فيهن خيرات حسان, جس میں خوبصورت عورتیں بھی ہیں. اور حور مقصورات فی الخیام, جن کو اللہ نے خیموں کے اندر بند کر دیا ہے. سورہ صافات میں اللہ نے جنت کی حور کا الگ انداز سے نقشہ کھینچا ہے. اللہ فرماتے ہیں سورہ صافات میں کأنہن بیض مکنون, اتنی خوبصورت ہوگی جیسے پرندوں کے انڈے جو چھپائے ہوئے ہوتے ہیں نا گھونسلے میں, تو ان پہ کوئی گرد و غبار نہیں ہوتا, صاف ستھرے نہیں ہوتے بالکل. تو اللہ کہتے ہیں حور کی مثال دے رہے ہیں جیسے جو انڈے ہوتے ہیں اور چھپائے ہوئے انڈے ہوتے ہیں. مختلف قسم کی تعبیرات ہیں یہ قرآن کی, مختلف قسم کی تعبیرات. اور حور کا لفظ کا مطلب کیا ہے؟ حورا. حورا کہتے ہیں سفید, ایسی عورت جس کی آنکھوں میں سفیدی انتہائی سفید ہو اور اس میں سیاہی انتہائی سیاہ ہو, اور بڑی آنکھوں والی. تو جتنے بھی دنیا میں حسن کی مثالیں دی جاتی ہیں, جن کو حسن کا معیار سمجھا جاتا ہے, وہ تمام چیزیں چاہے وہ ظاہری حسن سے متعلق ہوں یا باطنی حسن سے متعلق ہوں, وہ تمام کی تمام اللہ نے جنتی عورت میں پیدا کر دی. تو یہ سورہ رحمان میں اللہ نے کچھ جنت کا نقشہ کھینچا ہے, میں نے بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں بیان کیا. آگے سورہ واقعہ میں بھی اللہ نے, لیکن سورہ واقعہ میں اللہ نے جتنا اہتمام سے جنت بیان کی اتنے ہی اہتمام سے جہنم کو بھی بیان کیا.